اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری عبادت جو اس نے اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر کی ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت رد فرما دے اور وہ شخص واصل جہنم ہوگا. آج بدبخت میدان کربلا میں نواسۂ رسول کے خون کے پیاسے ان کے پیچھے سجدے کر کے کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور قیامت تک حضور کی امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے یہ کہیں کہ دیکھیے یزیدی لشکر کی نماز پڑھتا تھا, یزید بھی معاذ اللہ نیک تھا اور متقی تھا, معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور مارکہ حق و باطل نہ تھا, یا معاذ اللہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. جس طرح آج کے کچھ خارجی لوگوں کے ذہنوں کو پراگنڈا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ جس کے دل میں حب آل رسول نہیں ہے اور جس کو یزید شہزادہ نظر آتا ہے انشاءاللہ قیامت والے دن اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا, اور جو حضور کی آل کا غلام ہوگا اس کا حشر نصر سیدنا امام علی مقام کے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں پورا باب, صحیح مسلم میں پورا باب, المرء مع من احب کا, کہ بندے کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. جن کو یزید سے محبت ہے وہ یزید کے ساتھ جائیں گے اور جن کو حسین سے محبت ہے وہ حسین کے ساتھ جائیں گے. بولیے کون سا کردار سنبھالنا چاہتے ہو, یزید کا یا حسین کا؟ کون سی نسبت نبھانا چاہتے ہو, کس در کی غلامی میں آنا چاہتے ہو اور کس در کی غلامی پر جینا اور مرنا چاہتے ہو؟ اگر حسین سے وفاداری ہے, محبت ہے, غلامی ہے تو پھر مبارک ہو. میرے آقا نے خوشخبری کی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَحِبَّانَا مُجْتَمِعُونَ یوم القیامہ, کہ قیامت والے دن میں میرے اہل بیت اور ہم سے محبت رکھنے والے سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے بیٹھ کر کیا کریں گے, کیا کر رہے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ناکل و نشرب, ہم کھا پی رہے ہیں. ارے قیامت کا دن یزیدیوں کے لیے یوم حساب ہوگا اور حسینیوں کے لیے قیامت کا دن بھی پکنک کی طرح گزر جائے گا. حدیث ہے کھا پی رہے ہوں گے اور ان کے لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. کان مقدار 50 سنہ, قرآن نے کہا یوم کان مقدار 50 سنہ, 50,000 سال کا دن ہوگا ان کے لیے. اور آقا نے فرمایا ہم کھا پی رہے ہوں گے, میں میرے اہل بیت اور اہل بیت کے غلام, کہ حتیٰ کہ اعلان ہوگا لوگوں سن لو قیامت کا دن ختم ہے. کہتے جب یہ اعلان ہوگا تو یہ کہیں گے غلامان اہل بیت ختم بھی ہو گئے, ہم نے سنا تھا 50,000 سال کا ہے, ختم بھی ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے اور محبت والوں کے لیے یوں گزرے گا جیسے عصر کی 4 رکعتوں کا وقت گزر جاتا ہے. اور یزیدیوں کے لیے کتنا ہوگا؟ یہ تو قیامت والے دن جب کھلے گا اللہ کی بارگاہ میں دفتر نامہ, اس دن جب آنکھیں کھلیں گی اور یزید کو گھسیٹ کر دوزخ میں گرایا ہوگا, پھر بعض لوگوں کو حضور کی اس حدیث کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ آقا نے فرمایا تھا حسن اور حسین ریحانتا فی الجنہ, یہ تو میرے جنت کے دوست ہیں, یہ تو جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس دن جب ان کی سرداری میں بیٹھیں گے, یہاں آج جن کی آنکھیں بند ہیں یہ بھی اس دن کھل جائیں گے, مگر اس دن کھلی ہوئی کسی کا کان وہ آئیں گی جس کی اس دنیا میں آنکھیں کھلے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر بارگاہ مصطفیٰ نہیں اور بارگاہ آل بیت نہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا انہوں نے 10 محرم الحرام کی فجر
پیچھے ادا کیا، پھر مارکا ہوا۔ آل بیت اطہار کہ سب سے پہلے جو جان نثار ساتھی تھے امام علی مقام علیہ السلام کے غلام، وہ آ کر قدموں میں گر گئے کہ حضور ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ پہلے جائیں اور شہید ہو جائیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بات ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے بغیر زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن ہم اپنے پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے جب پوچھا جائے گا کہ تم موجود تھے اور تمہارے سامنے حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی جان نثاروں نے قربانیاں دی، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور کوفیوں میں سے کسی کے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے وہ جو 72 مقدس تن ہیں جن کو آخری وقت کے اندر بھی آپ نے خطاب کیا، 9 محرم الحرام کی رات صبح 10 اکٹھا کر کے آپ نے اتمام حجت کیا، اور مقام اتمام حجت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اس وقت روئے زمین پر تم سے بڑھ کر مقدس اور وفادار میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں تم سب سے راضی ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اپنی خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، بارڈر پر چلے جاؤ، جا کر جہاد میں شریک ہو جاؤ یا مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، مجھے شہید ہونے دو۔ اللہ کی عزت کی قسم جب قیامت کا دن آئے گا تو قربان جائے امام علی مقام وقت آخر بھی آپ کی سخاوت پر کہتے ہیں میں نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا یا رسول اللہ میں نے اپنی مرضی سے بھیجا تھا، چلے جاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے امام علی مقام آپ کی سنگت اور صحبت کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے واللہ لو لم یکن معی صلاحی لقذفتم بالحجارہ، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ہمارے پاس سے سارا اسلحہ ختم بھی ہو گیا تو امام آپ کے تحفظ کی خاطر ہمیں پتھروں سے جنگ کرنا پڑی تو ہم وہ بھی کریں گے۔ ہم یہاں پر آپ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، حتی اموت معکا، یہاں تک کہ ہماری موت بھی آپ کے ساتھ آگے، ہم تو جینے مرنے کا سودا کر کے آئے ہیں، ہماری وفاداری امام حسین کے ساتھ وقتی وفاداری نہیں ہے، ہم یہ سال گزرنے کے بعد صرف محرم کے 10 دن کی امتی نہیں ہے، اے امام ہمارا تو جینا مرنا آپ کی سنگت اور صحبت کے اندر ہے، اور ہمارا تو جینا مرنا آپ کے مشن کی خاطر ہے، زندہ رہیں گے تو عزت کی زندگی جیئیں گے اور مریں گے تو عزت کی زندگی مریں گے، اگر زندہ واپس چلے گئے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ دیکھو امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے، کہتے ہیں نہیں ہے امام جب تک ہم زندہ ہیں ان بدبختوں کو آپ کی طرف میری نگاہ سے نہیں دیکھنے دیں۔ یہ آپ کے ساتھیوں کا جذبہ تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان سے خطاب کر کے انہیں اجازت دی مگر وہ واپس نہ گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے انفرادی طور پر دادی شجاعت دیتے رہے، ایک ایک کر کے ادھر یزیدی لشکر سے ایک جاتا، ادھر امام علی مقام کا ایک شیر اٹھتا، وہ بدبخت جب کسی ایک کا مقابلہ نہ کر سکتے تو پھر سارے مل کر دور سے تیر چلاتے اور شہید کرتے، اس طرح شہید ہوتے ہوتے آپ کا پورا ساتھی سچے جانسار وفادار سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے خانوادے کی باری آ گئی، جب سارے شہید ہو گئے اس وقت امام علی مقام علیہ السلام باہر نکلے تھے، خود جاتے، آپ کے بڑے بیٹے
حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کر تشریف لے آیا کہ ابا جان پہلے مجھے سوار کریں. یہ 19 سال کا نوجوان، 19 سال مجھے سوار کریں. امام علی مقام ابھی بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک شخص سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کی طرف آ رہا. قریب آ کر اس نے سلام کیا، نیچے اترا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام حر بن ریا ہے، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے یہاں پر آپ کا محاصرہ کیے رکھا. اے امام، آپ سخی اور لاجپال پیغمبر کی اولاد ہیں. میں نے یہ جو رات گزری اس رات کو دیکھا ہے، آپ کی رات بھی میری نگاہوں میں اور یزیدیوں کی بھی میری نگاہوں میں. مجھے خبر ہو گئی کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے. مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی. کیا اس موقع پر میرے لیے بخشش کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ امام علی مقام وہ سخی ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. فرمانے لگے ہاں، اگر آپ بھی سچی توبہ کر لو تو قیامت والے دن میرے نانا کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گا. اس نے توبہ کی اور کہنے لگا آپ کا بیٹا نہیں جائے گا. میں جس طرح میں نے آپ کا محاصرہ کیا ہے، اسی طرح آج میں اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی وفاداری کروں گا. اور کوئی امام علی مقام نے تیار کیا. اس نے جا کر یزیدی لشکر سے خطاب کیا اور کہنے لگا اے یزیدیو، میں تمہارے سامنے اتمام حجت کرنے آیا ہوں. تم مجھے جانتے ہو، میں حر بن ریا ہوں، میں تمہارا سردار تھا، مگر اس رات اللہ رب العزت نے مجھے نور ہدایت دیا ہے. تم آج رسول اللہ کے خاندان پر پانی بند کر رہے ہو. یاد رکھو قیامت میں حوض کوثر کے مالک وہی ہوں گے. یہ فرات یہاں سے چرند و پرند پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، مگر تو نے آل رسول پر تم نے اس کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ظلم نہ کرو. ابھی بھی وقت ہے کہ یزید کو چھوڑ کر امام کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہ اتنے سخی ہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کیا ہے، تمہیں بھی معاف کر دیں گے. مگر ان بدبختوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. اتمام حجت کے باوجود انہوں نے مذاق اڑایا اور جرأت اور بہادری کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا. اور واصل جہنم کر کے بالآخر جب کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ جا سکا، انہوں نے دور سے تیر اندازی کی کہ ان کا پورا جسم زخمی ہو گیا اور وہ شہید ہو کر نیچے آ گیا. حضرت سیدنا امام علی مقام جس طرح باقی سارے ساتھیوں کی جسد اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور بن ریا کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے لے آئے. واپس آئے آپ کے بیٹے حضرت امام علی اکبر، جن کے بارے میں کیا یہ روایت ہے یہ آقا علیہ السلام کی شبیہ کامل تھے. امام حسن حسین دونوں کو ملا کر دیکھتے تو حضور کی شبیہ نظر آتی. حضرت امام علی اکبر کو اکیلے دیکھتے تو حضور نظر آتی. وہ میدان میں اترے، ایک ماہ کامل لخت جگر رسول، سراپا حسن رسول، آپ کو اپنے والد محترم نے گھوڑے پر سوار کیا. 19 سال کا یہ نوجوان میدان میں اترا اور گھوڑے پر بیٹھ کر یزیدیوں کی طرف گھوڑا دوڑایا اور ان کو جا کر للکار کر کہا کیا نا علی جبد الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی واللہ لا یحکم فینا ابن الدائی وکیف ترون تہلا النبی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین، میں علی بن حسین ابن علی ہوں اور ہم رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی خاندان والے
کبھی بھی اپنا ہاتھ اس حرام زادے کے بچے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور تم دیکھو گے کہ میں کیسے آج اپنے والد اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی خاطر ڈر لہذا یزیدیوں میں سے کسی شخص کو آپ نے جب للکارا جا کر کسی کو جرأت نہ ہوئی تو کوئی اکیلا آ گیا، امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھ کر کھڑے کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ کس طرح داد شجاعت دیتے ہیں۔ جب کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ کوئی اکیلا سامنے آئے، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑایا، ان کا تعاقب کیا، گردنی امام علی مقام کو نظر تو کچھ نہ آیا، مگر اتنی سمجھ آ گئی یہ جو پورا قافلہ دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے خون رسول ہوگا، خون رسول ہوگا۔ سارے بدبخت کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا، علی اکبر کا، خون رسول کا، شہزادہ امام حسین کا جب مقابلہ نہ کر سکے انہوں نے فیصلہ کیا کہ دور سے مل کر سارے حملہ کریں گے۔ دور کھڑے ہو کر سب نے مل کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ سیدنا امام علی مقام کے بسفر زن امام علی اکبر کے جسم زخمی ہوا، ایک تیر بڑی دوری طرح سے آ کے جسم میں لگا، بازو زخمی ہو گیا، زبان سے بولنا چاہتے ہیں اور پیاس کی شدت اور خشک زبان کی وجہ سے منہ سے لفظ نہیں نکلتا، گھوڑے کو دڑا کر واپس والد محترم کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ابا جان میری زبان خشک ہو گئی، اگر مجھے پانی کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے تو میں سارے یزیدیوں کو ختم کر دوں۔ والد محترم نے فرمایا بیٹے پانی تو یہاں نہیں، آ نیچے اتر، میری سوکھی زبان کو چوس لے، میں نے بچپن میں تیرے نانا کی زبان کو چوسا ہے، اپنے نانا کی زبان کو چوسا، تیرا باپ اپنی خشک زبان تیرے منہ میں ڈالتا۔ امام علی مقام نے اپنے خشک زبان امام علی اکبر کے منہ میں ڈالی، انہوں نے چوسی، قدرے افاقہ ہوا، پھر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے پیچھے دوڑے، بعد وقت دور سے کھڑے ہو کر تیر چلاتے، نیزے چلاتے، حضرت علی اکبر کا جسم زخمی ہو گیا کہ ایک بدبخت کا نیزہ آ کر سینہ اقدس کے اندر پیوست ہوا، گھوڑے سے نیچے گرنے لگے، آواز لگائی ادرکنی یا ابتا، آئے ابا جان مجھے آ کر سنبھالیے۔ امام علی مقام نے بیٹے کی آواز سن، دوڑ کر میدان میں گئے، دیکھا کہ نوجوان بچہ 19 سال کی عمر کا گھوڑے سے نیچے ہے، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، خاک جھاڑی، صاف کی، چہرہ صاف کیا، بیٹے نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا میری یہی خواہش تھی کہ جب میرا وقت آخر آئے میری نگاہیں آپ کے چہرے اقدس پہ لگی ہوں۔ آپ نے ان کا سینے سے تیر نکالا، اسے خون بہا اور روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ اس وقت امام علی مقام کی عمر 56 برس تھی اور آپ کی داڑھی اور شار مبارک کا کوئی بال سفید نہ تھا۔ نوجوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر جب خیمے میں لائے اس کی وجہ سے پورے کے پورے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا، رو پڑی کہ آج میرے بابا بوڑھے ہو گئے۔ امام علی مقام امام علی اکبر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام قاسم بن حسن آگے بڑھے، یہ 9 سال کا نوجوان بچہ آیا، 9 سال پر، گھوڑ سوار بھی نہیں، تلوار زن بھی نہیں، آگے کہتا ہے چچا جان مجھے موقع دے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کروں۔ امام فرمانے لگے بیٹا میرے بھائی کی آخر نشانی میرے پاس بچے ہو، سارے شہید ہو گئے، تم اکیلے رہ گئے، اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو میں حسن کی نشانیاں کیسے دیکھوں گا؟
وہ رو پڑے، آپ نے انکار کیا تو میں نہیں بھیجوں گا۔ کہنے لگے کہ قیامت والے دن میں اپنے نانا جان کو کیا دکھاؤں گا؟ میرے ابا جان امام حسن نے پوچھا کہ اے قاسم تم بھی کربلا میں موجود تھے، تم قربان کیوں نہ ہوئے، تمہیں کیا کروں گا؟ حضرت امام علی مقام علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس 9 سال کے بچے کو گھوڑے پر سوار کیا، بٹھا کر میدان میں بھیجا۔ یزیدی لشکر کے ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر تیر چلایا اور اس نوجوان کو پہلے ہی بار کے اندر شہید کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کی لاشیں کو بھی اٹھایا، خیمے میں لے آیا۔ اب خود جانا چاہتے ہیں کہ بیمار حضرت امام علی اوسط امام زین العابدین آئے، کہتے ابا جان مجھے بھی بھیجے۔ فرمانے لگے بیٹا اگر تم بھی چلے گئے تو تیرے نانا کی نسل آگے کیسے چلے گی، تمہیں نہیں بھیجتا، واپس چلے جاؤ، تمہارے نانا کا نسب آگے کیسے چلے گا۔ سمجھایا تم بیمار ہو، سخت تکلیف میں ہو، گھوڑے کی پشت پر ٹک بھی نہیں سکتے، تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے جو قاسم کے ساتھ وہ بدبخت کر چکے، وہ دین سے خارج ہو گئے، ان کی آنکھوں میں صفاقیت اتر آئی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ پھر حضرت سیدہ زینب کے خیمے میں داخل کیا، ام رباب کو بلایا، اس مقدس خاندان کی بیویوں کو بلایا، حضرت سید امام علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر پکڑ کر ان کو نصیحتیں کرنے لگے۔ یہاں پر کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ وہ نواسے کو ہاتھوں میں لے کر یزیدی لشکر سے پانی مانگنے گئے تھے۔ یہ چیز امام علی مقام کے مقام صبر کی منافی ہے کہ وہ یزیدیوں سے جا کر پانی مانگے۔ امام علی مقام کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ ہاتھ اٹھا دیتے، بارش برس پڑتی، دریا کو حکم دے دیتے، وہ راستہ بدل دیتا، زمین پر قدم مارتے چشمہ پھوٹ پڑتا، مگر امام علی مقام نے پانی نہیں مانگا۔ نصیحتیں کر رہے ہیں خیمے کے اندر کہ وہ بدبخت حسین بن نمیری، اس نے خیمے کے باہر سے تیر چلایا، وہ حضرت امام علی مقام کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے بچے کے سینے کے اندر آ کر بے بس ہو گیا۔ اس کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی، تیر نکالا، خون نکلا، بچے کی روح قفس اسری سے نکلی۔ امام علی مقام نے اس 6 ماہ کے بچے کے خون کو ہاتھوں پر لے کر آسمانوں میں اٹھالا اور فرمایا کہ باری تعالیٰ اگر تو اس پر راضی ہے تو تیرا حسین بھی اس پر راضی ہے۔ پھر بیویوں کو نصیحت کی کہ میرے باپ واہ ویلا نہ کرنا، میرے باپ سینہ کوبی نہ کرنا، بال نہ دوچنا، ماتم نہ کرنا، ان چیزوں کو نانا جان نے حرام کہا ہے۔ آپ نے نصیحت کی بہن، اے میری بہن میرا جسم زخمی ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا، تو اس طرح سے صبر کرنا جس طرح نانا کے وصال پر اماں فاطمہ نے صبر کیا۔ حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی بھائی جان میری رگوں میں بھی اسی ماں کا خون ہے جس کا آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ آپ نے نصیحت کی۔ مسکت الفواد یہ اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے اور ان کے شیخ مفید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ارشاد کیا۔ آپ نے فرمایا اے خواہر جان من تو را سوگند دادم، تو با سوگند من وفادار باش، چون کشت شدم گرے بر من چار مکد و چہرہ مخراش و در مرگ من با ویلہ مکد۔ اے میری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور میری قسم کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، جب میں شہید کر دیا جاؤں اور میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دیا جائے تو اے میری بہن
گریباں بربن چاک بکن، میرے اوپر اپنی سینہ کو بھی نہ کرنا، چہرے پر تھپڑ نہ ڈالنا، بال نہ نوچنا، اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا، نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا۔ کہ آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کو دور جاہلیت کے کاموں میں سے بیان کیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو وقت مشکل اس طرح کی حرکتیں کرے، ازمانیستن کسے بہنگام مصیبت برگونہا بزنن و گریبانہا پارا کنن، جو مصیبت کے اندر اپنے گریبان چوک کرے، سینہ کو بھی کرے، مصیبت کے وقت پیتے چلائے بال کھولے یا چہرے پر تھپڑ مارے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت سکھا رہی ہے۔ میری بہن صبر کرنا، خواتین کی عزت و حرمت کی ساتھ ہی محافظ بن کر رہنا، دربار یزید میں جائیں، وہاں پر ان کوفیوں کے سامنے جب بھی جانا تو تمہارے اندر خون علی شیر خدا ہے، جرأت کے ساتھ بات کرنا، استقامت کے ساتھ بات کرنا، پامدنی کے ساتھ بات کرنا، اپنی آواز کے اندر کوئی کمی نہ آنے دینا، جھوٹ جھوٹ نہ آنے دینا کہ ممکن ہے تمہاری آواز کی کسی کمی سے یہ سمجھ جائے کہ خاندان حسین کمزور ہو گیا، انہیں یہ احساس بھی نہ ہونے دینا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے یہ نصیحتیں کی، باہر آئے، اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سارے ساتھی شہید ہو گئے، سب افراد شہید ہو گئے، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ کہ حضرت سیدہ زینب تشریف لاتی اور فرماتی ہے کہ بھائی جان آپ کی یہ وفادار بہن